بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال اور ان کے صیغے اور گردانے۔ افعال فعل کی جمع، نیچے صیغے آ رہے ہیں، افعال آ رہے اور گردانے۔ گردان صیغہ کو آگے بڑھانے کو کیا کہتے ہیں؟ گردان کہتے ہیں۔ جیسے فعل، اس کو آگے بڑھاؤ، فعل فعلا، فعلوا فعلت، فعلتا فعلنا، فعلت فعلتما، فعلتم فعلتی، فعلتما فعلتن، فعلت فعلنا۔ تو افعال اور ان کے صیغے، نیچے صیغے آ رہے ہیں، پہلے 3 مذکر غائب کے، پھر 3 مؤنث غائب کے، پھر 3 مذکر حاضر کے، پھر 3 مؤنث حاضر کے، پھر 2 جمع متکلم کے۔ تو افعال اور ان کے صیغے اور گردانے۔ کہتے ہیں عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14۔ 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 6 یہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 12۔ 2 متکلم کے، ایک واحد متکلم ہے اور ایک جمع متکلم ہے، تو یہ 14 صیغے ہو گئے۔ اب یاد رکھنا، متکلم کے چونکہ 2 صیغے ہیں، ایک واحد متکلم اور دوسرا جمع متکلم، تو کہتے ہیں متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، مطلب دونوں کے لیے مشترک ہے پہلا صیغہ۔ جیسے فعلت، اب فعلت کا ترجمہ ہے کیا میں نے۔ اب میں چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، میں نے کیا، میں ایک مرد یا ایک عورت۔ اور دوسرا صیغہ جو ہے فعلنا، تو اس کا ترجمہ ہے ہم نے کیا۔ جب ہم نے کیا تو ہم 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں اور 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہے، سب مرد بھی ہو سکتے ہیں اور سب عورتیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو متکلم کا جو دوسرا صیغہ ہے وہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب کے لیے مشترک ہے۔ فصل نمبر 1، فعل ماضی کی گردان۔ پہلے فعل ماضی کی گردان ہے۔ صیغے یہ ہیں، واحد مذکر غائب، پھر تثنیہ مذکر غائب، پھر جمع مذکر غائب۔ یہ پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے، اس کے بعد 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں، اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر کے، پھر 3 صیغے مؤنث حاضر کے، اور آخر میں 2 متکلم کے صیغے۔ بحث اثبات فعل ماضی معروف۔ اثبات کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا، فعل ماضی معروف۔ تو اس میں چونکہ کام ثابت ہے، کیا کرنا اس میں کیا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے۔ اور یہاں دیکھو، یہاں لکھا ہے بحث نفی فعل ماضی معروف۔ نفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفی کرنا۔ تو یہاں دیکھو کام کا نہ کرنا پایا جاتا ہے، اس نے نہیں کیا، تو اس میں ہے کیا، اس میں ہے نہیں کیا۔ تو اس میں کام کا ہونا ہے اور اس میں کام کا نہ ہونا ہے۔ تو جس میں کام کا ہونا ہوتا ہے اس کو اثبات کہتے ہیں، اور جس میں کام کا نہ کرنا پایا جائے اس کو نفی کہتے ہیں۔ تو فعل، کیا اس ایک مرد نے، کیا اس ایک مرد نے، فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو یہاں دیکھو کیا کرتا ہے نہیں، کرے گا نہیں، کیا، تو کیا کون سا زمانہ ہے؟ گزرا ہوا۔ فعل، کیا اس ایک مرد نے، فعلا، کیا ان 2 مردوں نے، فعلو، کیا ان سب عورتوں نے، فعلت، کیا اس ایک عورت نے، فعلتا، کیا ان 2 عورتوں نے۔ فعلنا، کیا ان سب عورتوں نے۔ یہ 3 صیغے مؤنث غائب کے ہو گئے۔ اب دیکھو 3 صیغے مذکر حاضر کے آ رہے ہیں۔ حاضر کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود ہو۔ فعلت، کیا تو ایک مرد نے، تو تو سامنے موجود ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو، تم۔ فعلتما، کیا تم 2 مردوں نے، فعلتم، کیا تم سب مردوں نے۔ ساتھ میں صیغے بھی دیکھ لیا کرو، تم سب مرد، تم سب مرد۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جمع ہے، تو نیچے لکھ دیا جمع مذکر حاضر۔ جمع کیوں؟ کیونکہ سب ہے، مذکر حاضر ہے سارے، تم سب، تو سارے حاضر ہیں۔
اوپر کہا فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، تو یہاں لکھا ہے صیغہ جمع مؤنث ہے، جمع ہے کیونکہ سب ہے، مؤنث ہے کیونکہ عورتیں ہیں، اور غائب ہے ان سب عورتوں نے، تو ان کیا ہے؟ غائب ہے۔ تو یوں سمجھو یا ہوگا اس، یا ہوگا ان، یا ہوگا تو، یا ہوگا تم، یا ہوگا میں، یا ہوگا ہم۔ تو تین ہی آدمی تین ہی ہوتے ہیں، یا غائب ہوتے ہیں، یا حاضر ہوتے ہیں، یا متکلم ہوتے ہیں خود۔ تو اب یہاں دیکھنا، اب یہ تین صیغے مذکر حاضر کے ہو گئے، اب آگے تین صیغے مؤنث حاضر کے آ رہے۔ فعلتی کیا تو ایک عورت نے، صیغہ کیا لکھا ہے؟ واحد مؤنث حاضر۔ کیوں واحد ہے؟ کیونکہ ایک ہے، تو ایک، اور مؤنث ہے کیونکہ عورت ہے، تو کیا تو ایک عورت نے، فعلتما کیا تم دو عورتوں نے۔ اب دیکھو تثنیہ مؤنث حاضر صیغہ، تثنیہ کیوں؟ کیونکہ تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ دو کو کہتے ہیں، تو عورتیں دو ہے، اور مؤنث ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے عورتیں ہیں، تو کیا تم دو عورتوں نے، فعلتن کیا تم سب عورتوں نے۔ اب دیکھو جمع مؤنث، کیوں؟ سب ہے تو جمع ہے، اور عورتیں ہیں تو مؤنث ہے، اور تو تم کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے سامنے۔ فعلت کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، تو یہ صیغہ واحد متکلم کے دو صیغے ہوتے ہیں۔ یہ جو پہلا صیغہ ہے یہ دونوں کے لیے آتے ہیں، چاہے عورت ہو چاہے مؤنث ہو۔ کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، بس یوں ترجمہ کرو، میں نے کیا میں نے۔ اب میں چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ فعلنا کیا ہم دو مرد یا دو عورتوں، یا سب مردوں یا سب عورتوں نے، تو یہ دیکھو ہم نے کیا، یوں ترجمہ کرو ہم نے کیا۔ اب ہم چاہے دو مرد ہیں یا دو عورتیں ہیں، یا سب مرد ہیں یا سب عورتیں ہیں، تو صیغہ کون سا ہے؟ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کا مطلب خود، میں، ہم۔ تو یہاں تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو کو کہتے ہیں، پھر مذکر مؤنث میں یہ برابر ہے، چاہے دو مرد ہے چاہے دو عورتیں ہیں، چاہے سب مرد ہے چاہے سب عورتیں ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔